انتہائی قابل قدر سامعین، ماہ ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری ماہ مقدس ہے، آخری مہینہ ہے، اور ماہ ذوالحجہ یہ اشہر حرم میں سے بھی ہے۔ تو سال کے آخری مہینے کی مناسبت سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں جو آپ علیہ السلام نے اس امت کے لیے گوش گزار فرمائیں، انہی کو میں نے خطبہ کے اندر حدیث پاک میں تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جمعۃ مبارک کی اس بابرکت نشست میں چند کلمات اپنی رضا کے لیے کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری لمحات میں میرے آقا علیہ السلام مرض الوفات کے اندر آپ کا چہرہ انور، آپ کا سر مبارک میرے بازوؤں میں تھا، میرے سینے کے ساتھ میرے محبوب کا سر لگا ہوا تھا، تو میرے محبوب نے فرمایا علی ایک تھال لے آؤ تاکہ میں تمہیں وہ وصیتیں بتاؤں کہ جو تم اس پر تحریر کرو اور میری امت اس کے بعد گمراہ نہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا، علم کا شہر، وہ فرماتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایسے قوت حافظے والا شخص کہ جس کے قوت حافظے کی اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو کہ میرے محبوب تعریف فرما رہے ہیں، کیسی عالمانہ صلاحیتوں والا یہ میرا صحابی اور میرا داماد ہے۔ فرمایا میرے محبوب آپ ارشاد فرمائیں میں وہ وصیتیں یاد کر لوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور ایک روایت میں آتا ہے الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز کا اہتمام رکھنا، زکوٰۃ کا بھی اہتمام رکھنا، اور فرمایا اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو یہ وصیت فرمائی، اس وصیت سے 3 دن قبل یہی واقعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا کہ عمر ایک کاغذ لے آؤ اور کچھ وصیت لکھواؤں تو وہ لکھ لو، اور وصیت کی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز کا اہتمام رکھنا، اپنے ماتحتوں سے حسن سلوک کرنا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرمانے لگے
کہ میرے محبوب میں یاد کر لوں گا، آپ وصیت ارشاد فرما لیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صحابہ، ان دو خلیفہ اور ان دو یاروں کا جو عمل ہے وہ ایک جیسا ہے حدیث کی روح سے۔ اور علماء محدثین نے اس عمل کی توثیق اس طرح کی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کی کیفیت کو دیکھ کر یہ اس وقت کاغذ یا تھال لانے کے لیے نہیں گئے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی ہے کہ اگر ہم اپنے محبوب کی وصیت لکھنے کے لیے کسی کاغذ کے لیے چلتے ہیں، کسی تھال کو لانے کے لیے چلتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب ہم سے جدا ہو جائیں اور ہم سے وہ وصیت لکھنی رہ جائے۔ تو اپنے محبوب کو تکلیف میں دیکھ کر کہ میرے محبوب کی تکلیف نہ بڑھے، اس لیے وہ صحابی ان سے جدا نہیں ہوئے۔ ادب کا تقاضا بھی یہی تھا۔ تو گویا یہ میرے محبوب کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی درجے کے عشق کا مظاہرہ کیا۔ میرے محبوب کی محبت، میرے محبوب کی عقیدت سے ان کے دل سرشار تھے۔ اب کوئی بدبخت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرے کہ انہوں نے اس لیے کاغذ نہیں لایا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کاغذ نہیں لایا کہ اللہ کے محبوب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر رہے تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اتنی بات پر تو اس امت کا متفقہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ میرے محبوب اگر اللہ رب العزت کے کسی امر کو بیان کرنا ہو تو میرے محبوب کبھی بھی پیسوں پیش نہیں کریں گے، وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ شریعت کا کوئی حکم وہ اللہ کے محبوب نے بیان کرنا ہو اور اللہ کے محبوب اپنے ساتھیوں کی ناراضگی کو ملحوظ خاطر رکھیں، ایسا تصور کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی چیز لازم ہے تو اس کو میرے محبوب نے بیان کیا ہے، علل اعلان بیان کیا ہے۔ اس لیے یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان ہے۔ اگر شینو یاؤ عینو ہا والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں اسی حدیث کو لے کر کہ آپ نے کاغذ نہیں لایا، اللہ کے محبوب نے کاغذ مانگا، تو اسی طرح کا واقعہ دوسری حدیث میں 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش آیا، اور اللہ کے شیر نے بھی تھال نہیں لایا۔ صحیح حدیث ہے، فرمایا میرے محبوب آپ بیان کیجئے، میں آپ کی وصیتوں کو یاد کر لوں گا۔ اور پھر جو آپ علیہ السلام نے وصیتیں بیان فرمائیں ان کے اندر اللہ کے محبوب نے خلافت کا ذکر نہیں کیا۔ وصیت کے وقت کون سی بات کی جاتی ہے جس کی دنیا سے جانے والے کے ہاں سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور میرے محبوب جس حکم کو دنیا سے جاتے ہوئے بیان کر رہے ہیں اس حکم کو اور میرے محبوب کے ان جملوں کو، اس امت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرے محبوب نے فرمایا
کہ ایتنی بطبق اکتب فیہ، ایک ایسا طبق تھال لے آؤ کہ اس کے اندر تم لکھو جو میں تمہیں وصیتیں ارشاد کروں، ولا تزل امتی، تاکہ میری امت ان وصیتوں پر عمل کرے اور گمراہ نہ ہو۔ فخشیت ان سبقنی، مجھے ڈر ہے کہ ان وصیتوں کو جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو چھوڑنے پر میری امت کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ فقلت، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے کہا انی لاحفظ، میرے محبوب آپ ارشاد فرمائیے میں آپ کی وصیتوں کو یاد کروں گا۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میرے محبوب نے فرمایا او میری امت، نماز کا اہتمام رکھنا اور اپنے ماتحتوں سے حسن سلوک کرنا، یہ وہ درد بھری وصیتیں ہیں جو میرے محبوب دنیا سے جاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں۔ گویا یوں سمجھیں کہ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے دین کی بنیاد کو اور خلاصے اور نچوڑ کو بیان کر دیا۔ فرمایا الصلاۃ، نماز، اور میری امت تم رب کے باغی نہ بننا، اس کے حضور سر پر سجود رہنا۔ جب تم نماز کا اہتمام رکھو گے تو حقوق اللہ کی ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ والزکاۃ، اپنی جان کو بھی رب کی محبت میں پیش کرنا، والزکاۃ، اور اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرنا، اپنے مال کو بھی رب کی محبت میں لگاتے رہنا، اس کا بھی اہتمام رکھنا۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔ گویا دو حصوں میں پورے دین کو بیان کر دیا، ایک حصہ ہے حقوق اللہ اور دوسرا حصہ ہے حقوق العباد۔ میرے بندوں سے بھی حسن سلوک رکھنا اور نماز کا بھی اہتمام رکھنا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہر بالغ مرد و عورت پر نماز فرض ہے اور اللہ رب العزت کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق ہے۔ جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا گویا اسے اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں۔ حضرت امام باقر رحمہ اللہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام باقر رحمہ اللہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ وہ اپنے ایک مرید کو، اپنے شاگرد کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو اس شخص سے کبھی دوستی نہ لگانا جو فاسق ہو، جو نماز کا اہتمام نہ کرتا ہو۔ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یعنی جو اللہ رب العزت کا باغی ہے، اللہ رب العزت سے بے وفائی کرنے والا ہے، وہ تمہارے ساتھ کبھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس سے کسی قسم کی دوستی نہ رکھو، وہ تمہیں بھی اللہ کے احکام سے دور کر لے گا۔ تو نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ ہر مرد و عورت جب قریب البلوغ ہو، بلوغت کے قریب ہو، تو اس کو مشق کروا کے نماز کا عادی بنائے، اور جب بالغ ہو جائے تو اللہ کے اس امر کو سختی کے ساتھ اس سے پورا کروائیں۔ اور میرے عزیزو، انسان ہے، اپنی کمزوری کے پیش نظر اگر کوتاہی ہو گئی ہے
تو اس کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ ایک ہے اجمالی توبہ، ایک ہے اجمالی توبہ، عام طور پر یہ کہہ دینا کہ اے اللہ مجھ سے آج تک جتنی نمازیں ضائع ہوئی، جتنے تیرے حق ضائع ہوئے، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، تو مجھے معاف فرما۔ یہ اجمالی توبہ ہے، استغفار کرے انسان۔ لیکن اس کے باوجود جو اللہ رب العزت کے حق ہیں وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتے جو ضائع کیے ہیں۔ اس کا گناہ تو استغفار سے معاف ہوگا، اجمالی توبہ سے، حق پھر بھی ذمہ باقی رہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی 14 سال کی عمر کے بعد دیکھے کہ اس سے کتنے سال تک نمازیں ضائع ہوئی۔ اپنی عمر کے حساب سے یہ دیکھے کہ 14 سال کی عمر کے بعد اس سے کتنی نمازیں ضائع ہوئی، 1 سال کی، 2 سال کی، 6 ماہ کی، 2 مہینے کی، جتنی نمازیں ضائع ہوئیں اس کی قضا کرنے کا توبہ کے بعد آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے پاس ایک ڈائری رکھے، اس میں لکھ لے کہ مجھ سے 3 سال کی نمازیں ضائع ہوئی، فرض کر لیں۔ یہ تفصیلی توبہ کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اجمالاً تو یہ کہہ دینا کہ اللہ مجھ سے آج تک جتنے آپ کے حق ضائع ہوئے مجھے معاف کر دیں، یہ اجمالی توبہ ہے۔ تفصیل کیا ہے کہ اگر 3 سال کی نمازیں ضائع کی ہیں اور اس کے ذمے باقی ہیں تو اس کے لیے اپنے پاس ایک ڈائری رکھے، اور چونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تو قضا سے بھی پہلے اس میں اپنی وصیت لکھے۔ یہ بہت ضروری مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ قضا سے بھی پہلے کیا لکھے؟ وصیت لکھے۔ جب یہ دنیا سے مر گیا تو اس کے 3/4 حصے مال میں ترکے میں اس کی وصیت نافذ ہوگی، جب اس نے وصیت کی ہوئی ہو، وگرنہ اس کی روح نکلتے ہی، اس کی جان نکلتے ہی اب ورثاء کے ذمے اس کا فدیہ دینا نہیں ہے۔ اگر اس نے وصیت نہیں کی تو ورثاء کے ذمے اس کی نمازوں کا فدیہ نہیں ہے، اب یہ بھگتتا رہے آخرت میں، ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ذمے لگ گئی، کتنا بڑا نقصان ہو۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کوتاہی ہو چکی اجمالاً اس پہ پہلے استغفار کرے، توبہ کرے، پھر 1 سال کی نمازیں قضا ہیں، پھر 2 سال کی نمازیں قضا ہیں، 3 سال کی نمازیں قضا ہیں، اپنی ڈائری میں لکھ لے، اے میرے پیچھے رہنے والے میرے عزیز و اقارب، تمہارے لیے وصیت کر کے جا رہا ہوں، میرے مال میں سے مجھ سے اگر نمازیں بچ جائیں، آج سے میں قضا کرنا شروع کر رہا ہوں، یہ میں نے تاریخ لکھ لی ہے، اس تاریخ کے بعد میں اپنے مرتے وقت تک قضا کروں گا۔ اگر ان 3 سالوں میں جب تک قضا کر رہا ہوں 2 سالوں میں مجھے موت آ گئی تو بعد کی نمازوں کا میرا فدیہ ادا کر دیں، میرے مال میں سے نماز کا کیا ادا کر دینا؟ وہی جو صدقہ فطر کی رقم ہے، جو ایک روزے کا فدیہ ہے، یہی ایک نماز کے بھی فدیہ ہے۔ میرے مال میں سے نمازوں کا فدیہ ادا کر دینا تاکہ میں رب کے حضور سرخرو ہو جاؤں۔ یہ اپنے پاس میں ڈیٹ لکھ رہا ہوں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، 31 جون ہے، یعنی 6واں مہینہ ہے انگریزی تاریخ کے اعتبار سے، 2023 ہے، اور میں آج سے اپنے 3 سال کی قضا نمازوں کی نیت کرتا ہوں۔ اس کو ادا کیسے کرنا ہے؟ ان نمازوں کو ہر نماز کے ساتھ، ظہر کے ساتھ ایک ظہر کی نماز قضا کر لے، فجر سے پہلے ایک فجر کی نماز کی قضا کر لے، عصر کی نماز سے پہلے ایک عصر کی نماز قضا کر لے، مغرب کی نماز کے بعد ایک مغرب کی نماز قضا کر لے، عشاء کی نماز سے پہلے یا بعد میں ایک عشاء کی نماز قضا کر لے، ایک ایک قضا نماز ادا کرے، اور ساتھ یہ نیت کرے، اے اللہ میں نے اپنی عمر کے بلوغت کے بعد جب سے مجھ پہ نمازیں فرض ہوئیں، میں نے جو 3 سال کی نمازیں قضا کی، ان میں سے جو سب سے پہلی نماز میں نے قضا کی، میں اس ظہر کی قضا نماز کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ سنتوں پہ استغفار ہے، سنتوں کی قضا نفلوں سے پوری کر دی جائے، واجب کی قضا ضروری ہے، فرض کی قضا ضروری ہے،
واجب کی قضا ضروری ہے، جو سنت قضا کی ہیں اس پہ استغفار کرے اور نفل پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی نفلوں کے بدلے میں اللہ پاک اس کی استغفار کی برکت سے اس کی کمی کو پورا فرما دے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کی سعی اور کوشش کو دیکھتے ہیں، اور رب العزت اپنے بندے کی طلب کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے اندر میری طرف رجوع کی طلب کتنی ہے۔ فرمایا رحمت حق ہوید بہانہ نہیں جوید، اللہ رب العزت کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، اور رب العزت اپنے بندے کی کوشش کو دیکھ رہے ہیں، میرے بندے نے پکی توبہ کر لی، میرے حضور لوٹ کے آ رہا ہے، اب اس نے صدق کے دل سے توبہ کی ہے، آج سے ابھی سے اسی وقت سے اس نے نیت کر لی کہ آج کے بعد میں ہر ایک اپنی گزری ہوئی قضا نماز کو لوٹاؤں گا۔ نیت تو کر لی نا، اللہ تعالیٰ تو دل کے ارادے کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا اگر اس حال میں سے موت آ گئی، وصیت بھی لکھ چکا، قضا بھی کرنے کی نیت کی، قضا کر بھی رہا ہے، اہتمام کے ساتھ قضا کر رہا ہے، میری طرف لوٹنے کا پکا ارادہ کر لیا اور میری رحمت سے مایوس نہیں، اپنا دامن پھیلائے ہوئے استغفار کر کے روتے ہوئے آ رہا ہے، اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، جب سے بالغ ہوا تیرا سب سے بڑا حکم میری طرف متوجہ رہا، میں نے کوتاہی کی، اللہ بیدار ہو رہا ہوں، شیطان بدبخت مجھ پر اور نفس مسلط ہو گیا، میں نے تیری بغاوت کی، اب نیت کرتا ہوں اس کے بعد جو میں نے قضا کی ہے اپنی نمازوں کی قضا کو بھی ادا کروں گا، مجھ سے بچ گئی، اپنے عزیز و اقارب کے لیے وصیت بھی کر رہا ہوں، وہ میرا فدیہ بھی دیں گے، اور ابا تیرے حضور اپنے ان گناہوں پر ندامت کر رہا ہوں، شرمسار ہوں۔ اللہ رب العزت اس دوران اگر اس بندے کی موت آئی، علماء فرماتے ہیں اس کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اس کی گزری ہوئی قضا نمازوں کو بھی وہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ ویسے تو زندگی میں معاف نہیں ہے نا، لیکن اس کی اس کوشش کے بعد پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس گزری ہوئی کوتاہی کو معاف کر دے۔